بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، بہت مبارک ایام چل رہے ہیں. ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جس کے فضائل اور اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ، فضیلت اور اہمیت ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے سنی تھی. یہ وہی ایام چل رہے ہیں. گویا کہ یہ منی رمضان ہے. جس طرح رمضان میں نیکیوں کی بہار آتی ہے اور ہر ایک اپنی توفیق اور اپنی استطاعت کے بقدر نیک کاموں کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح ہم سب کو چاہیے کہ ان مبارک ایام کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال جتنے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہیں دوسرے دنوں میں نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان ایام کو کہا گیا تھا کہ سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل ایام یہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے ایام ہیں. اس موضوع پر ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے تفصیل سے گفتگو کی تھی. آج انشاءاللہ ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ قربانی ہے. ہمیں قربانی کو سمجھنا ہے کہ قربانی کیا چیز ہے اور قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتے ہیں. اسی طرح قربانی کے جو فضائل حدیثوں میں آئے ہیں ہم ان کو بھی سنیں گے اور قربانی سے متعلق جو چند مسائل ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ قربانی یہ اسلامی عبادات میں ایک انتہائی عظیم الشان عبادت ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک یادگار واقعے کی بنیاد پر ہمیں یہ عبادت ملی ہے. وہ واقعہ بھی آپ حضرات بارہا سن چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
انہوں نے نکاح کیا تھا مگر کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ ہم نے ابراہیم کو خوشخبری سنائی ایک حلیم المزاج لڑکے کی، کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا ہوگا اور وہ صبر اور تحمل کا پہاڑ ہوگا۔ ایسا صبر اور ایسا تحمل اور ایسی برداشت کہ دنیا جس کی نظیر پیش کرنے سے حاصل ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اہلیہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے اولاد ہوئی جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب بچپن کے مرحلے سے نکل کر لڑکپن کی عمر کو پہنچے، ظاہر بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بڑے مسائل ہوتے ہیں، کبھی اس کی نیند صحیح نہیں ہوتی، کبھی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ماں باپ کو خدمت کرنی پڑتی ہے، اور ماں باپ جو ہے اس کی بیماری کو، اس کی پریشانی کو، اس کے دکھ درد کو لے کر بڑے بے چین رہتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس عمر سے نکل کر لڑکپن کے عمر میں آتا ہے تو پھر وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنتا ہے۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام جب لڑکپن کی عمر کو پہنچے، اس عمر کو پہنچے جس میں لڑکا پھر آنے جانے میں، چلنے پھرنے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب کسی کام سے باپ جا رہا ہے تو اپنے لڑکے کو بھی ساتھ لے جاتا ہے اور وہ اس کے کام میں سہارا بنتا ہے، ساتھ دیتا ہے۔ تو اس وقت ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، انسانی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ پیش آیا۔ ان کی اس وقت عمر کیا تھی؟ مختلف روایات ہیں، راجح قول کے مطابق ان کی عمر جو ہے 13 سال تھی۔ قرآن نے اس کو بیان کیا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ جب اسماعیل اپنے باپ ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گئے، اور یہ عمر تقریباً ان کی اس وقت 13 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو سمجھ گئے کہ یہ محض ایک خواب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی منشا ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں، کیونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، وحی کا جو درجہ ہے وہی نبی کے خواب کا بھی درجہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بلایا اور ان سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، لہذا تم بتاؤ اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام گرچہ کم عمر تھے، 13 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، لیکن بہرحال کوئی معمولی شخصیت تو تھے نہیں، نبی کے بیٹے تھے اور خود ان کو مستقبل میں نبی بننا تھا۔ اور ان تمام باتوں کے علاوہ خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اولاد میں پیدا ہونا تھا۔ حضرت اسماعیل ہی کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو وہ سمجھ گئے
کہ یہ کسی عام انسان کا خواب نہیں ہے، یہ ایک نبی کا خواب ہے، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور کیوں صبر کرنے والوں میں سے نہ پائیں؟ ان کے تو پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے بیان کر دیا تھا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ کہ ابراہیم کی جو اولاد ہوگی وہ حلم اور صبر کا پہاڑ ہوگی۔ چنانچہ دونوں باپ بیٹے اس انوکھی عبادت کو انجام دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ باپ تیار ہو گیا اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اور بیٹا تیار ہو گیا اپنے باپ کے ہاتھوں سے ذبح ہونے کے لیے۔ نہ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ اپنی بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا تو ظلم ہے، کسی بھی حکومت کا قانون اور کسی بھی قوم کی روایت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور نہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرا قصور ہی کیا ہے اور کس جرم کی پاداش میں مجھے ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے کمال عبدیت، یہ ہے کمال عبدیت کہ آقا نے جو کہہ دیا بلا چون و چرا اس کو مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے، اور آقا کے حکم کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیا جائے۔ آج بہت سے آزاد خیال لوگ جب ان کے سامنے اللہ رسول کا کوئی حکم پیش کیا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں ہمیں اس کی لوجک سمجھ میں نہیں آ رہی، ہماری عقل اگر اس کے فائدے کو، اس کی حکمت کو سمجھے گی تو ہم اس حکم کو مانیں گے، ورنہ ہم اس حکم کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ عبدیت کے خلاف ہے۔ جب ہم نے اللہ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل قبول کرے یا نہ کرے، ہمیں اللہ کے ہر حکم کی تابعداری کرنی ہے۔ بہرکیف شیطان نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ اگر انوکھی عبادت عمل میں آ گئی اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر اگر عمل کر لیا گیا تو یہ تو قیامت تک آنے والی انسانوں کے لیے نمونہ بن جائے گا اور میرا کام بڑا مشکل ہو جائے گا، لہذا وہ حرکت میں آیا۔ سب سے پہلے وہ حضرت حاجرہ کے پاس گیا، سب سے پہلے وہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ کے پاس گیا اور ایک خیر خواہ اور ہمدرد کی شکل سے ملا اور یہ کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ اسماعیل کہاں ہے؟ حضرت حاجرہ نے کہا کہ اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں، آپ تو خواب غفلت میں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم نے اسماعیل کو بلایا ہے ذبح کرنے کے لیے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ ابراہیم جیسا مشفق اور رحم دل باپ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کرے گا؟ تو ان کو یقین دلانے کے لیے شیطان نے کہا
کہ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ شیطان کی اس بات پر حضرت حاجرہ نے جو جواب دیا وہ ایک تاریخی جملہ ہے، اور یقیناً وہ ایک نبوی گھرانے کے شایع نشان ہیں۔ انہوں نے کہا، حالانکہ وہ خوب جانتی تھی کہ اسماعیل جو ہے بڑی تمناؤں سے ان کو ملے ہیں، بڑی دعائیں کی ہیں تب اسماعیل ان کو ملے ہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے اسماعیل کو ذبح کرنے کا تو ان کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرے، اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ جب شیطان یہاں سے مایوس ہو گیا کہ یہاں تو دال گلنے والی نہیں ہے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو راستے میں بہکانے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اس کو ماری، چنانچہ وہ راستے سے ہٹ گیا۔ پھر جب کچھ آگے بڑھے تو شیطان پھر آیا اور پھر ان کو بہکانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر 7 کنکریاں اس کو ماری، وہ پھر راستے سے ہٹ گیا۔ پھر کچھ آگے بڑھے تو تیسری مرتبہ وہ پھر آیا اور اس نے پھر کوشش کی ان کو بہکانے کی۔ اس مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے جب 7 کنکریاں ماری تو وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند آئی کہ قیامت تک انسانوں کے لیے اللہ نے اس کو یادگار بنا دیا۔ چنانچہ یہ جو 3 مقامات ہیں جہاں شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی، یہاں آج بھی مینا میں جمرات بنے ہوئے ہیں، جمرہ صغریٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ کبریٰ، اور تمام حجاج کرام وہاں 7 کنکریاں ان جمرات پر علامتی شیطان کو مارتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ دونوں اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے والے تھے، تو فلما اسلما، جب دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیا اور اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چند باتیں کہیں۔ ایک بات تو یہ کہی کہ آپ مجھے پہلے اچھی طرح باندھ دیجیے، ہو سکتا ہے جب ذبح ہوں تو میں ہاتھ پیر ماروں اور آپ کے لیے ذبح کرنا مشکل ہو جائے اور اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے میں دقت پیش آئے، تو آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ آپ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ لیجیے تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑے پر نہ پڑے، کیونکہ اگر آپ کے کپڑوں پہ میرے خون کے چھینٹے ہوں گے تو میری ماں جب ان خون کے چھینٹوں کو دیکھیں گی تو ان کے غم میں اضافہ ہوگا۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ میرا یہ کرتا ہے، یہ آپ میری والدہ کو دے دیے گا تاکہ اس کرتے کو دیکھ کر ان کے لیے کچھ تسلی کا سامان ہو۔ بیٹے کی ان باتوں کو سن کر ابراہیم علیہ السلام رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں تم میرے بہترین مددگار ہو۔ چنانچہ پھر اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل یا کروٹ کے بل علی اختلاف الاقوال لٹایا، اور جب چھری پھیرنے لگے اسماعیل علیہ السلام کی حلق پر تو اللہ تعالیٰ نے پیتل کا ایک ٹکڑا چھری کے اور حلق کے درمیان حائل کر دیا، اور وہ چھری پھیر رہے ہیں مگر اس کا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ کوئی اثر، ان کے گلے پہ اس چھری کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اسی دوران جو ہے ایک ندا آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ
قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين۔ اے ابراہیم، ندا آئی، اللہ آسمان سے پکار آئی، یا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ کیونکہ خواب میں اتنا ہی تو دیکھا تھا، ذبح کر رہا ہوں، یعنی گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں، تو یہ کام انہوں نے کر دیا۔ خواب میں یہ تو نہیں دیکھا تھا کہ وہ ذبح ہو گئے اور گردن ان کی کٹ گئی، یہ چیز تو خواب میں نہیں دیکھی تھی۔ جتنا خواب دیکھا تھا اس کو انہوں نے پورا کر دیا، اپنے حساب سے ان کے گلے پہ ذبح کرنے کے لیے چھری انہوں نے پھیر دی۔ تو اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا۔ اور پھر جب اس آواز پر ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھا جبریل امین جنت کا ایک مینڈھا، ایک جانور لے کے آ رہے ہیں، اور پھر حکم ہو رہا ہے کہ اب اسماعیل ذبح نہیں ہوں گے بلکہ ان کی جگہ جو ہے یہ مینڈھا ذبح ہوگا۔ بہرحال یہ وہ تاریخی واقعہ ہے جو ہمارے اس قربانی کی یادگار ہے۔ قربانی جو ہے ایک تو اس کا ظاہر ہے اور ایک قربانی کا باطن ہے۔ ایک تو قربانی کی ظاہری شکل ہے اور ایک قربانی کی باطنی شکل ہے، یعنی قربانی کی روح اور قربانی کا مقصد ہے۔ قربانی کی ظاہری شکل تو یہ ہے کہ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں اور کوئی جانور پسند کرتے ہیں، بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، خرید کے لے آتے ہیں، قربانی کا جب دن آتے ہیں ہم اس جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے گوشت کو استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ تو قربانی کی ظاہری شکل ہے جسے ہم قربانی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مقبول قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ہے قربانی کی باطنی شکل، اور یہی قربانی کی روح ہے اور یہی قربانی کا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دلچسپی کا جو مرکز ہے وہ یہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایمان والا بندہ جب قربانی کرے، اللہ کے حکم کی وجہ سے قربانی کے جانور کو ذبح کرے، تو اس وقت یہ عزم کرے، یہ نیت کرے، یہ ارادہ کرے کہ جس طرح میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں اسی طرح میں اپنی نفسانی خواہشات کو بھی ذبح کروں گا۔ جس طرح اللہ کے حکم کی خاطر میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، اسی طرح اب جو مابقیہ میری زندگی بچی ہے میں اس میں اللہ کے حکم کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کروں گا اور گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کے ڈر سے، گناہوں سے اور نفسانی خواہشات سے بچنے کا نام ہی تقوی ہے۔ تو یہ جو کیفیت تقوی ہے یہ قربانی کی روح ہے اور یہ قربانی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری قربانی کے بھی فضائل ہیں، یقیناً فضائل ہیں ظاہری قربانی کے جو انشاءاللہ بھی ہم بیان کریں گے، لیکن اصل جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے قربانی کے ذریعے وہ بندے کا اپنے دل کے اندر تقوی کی کیفیت کو پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ نہ تو اللہ کے پاس قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے اور نہ اللہ کے پاس قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، تو پھر اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تم نے نفسانی خواہشات کو چھوڑنے کا جو ارادہ کیا ہے جس کا نام کیفیت تقوی ہے، یہ تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ جب قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو تو خون جو ہوتا ہے وہ تو نالی میں بہہ جاتا ہے اور گوشت جو جانور کا نکلتا ہے وہ ہمارے پیٹوں میں چلا جاتا ہے، لیکن اس موقع پر بندہ جو
اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کا عزم کر رہا ہے، جس کا نام تقویٰ ہے، یہ جو تقویٰ ہے یہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ لہذا ہم سب جہاں قربانی کی ظاہری شکل کا اہتمام کریں، وہیں باطنی شکل کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ یہی اصل مقصد ہے۔ اور ہم قربانی کریں اور یہ عزم کریں، یہ نیت کریں کہ جتنی بھی گناہ ہماری زندگی میں ہیں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں جتنے بھی ایسے کام ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں، ہم ایک ایک کر کے ان تمام کاموں کو اپنی زندگی سے نکالیں گے اور تقوی والی زندگی کو اختیار کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں چند فضائل ہیں قربانی کے، ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جو عمل ہے وہ قربانی ہے۔ اراقۃ الدم، جانور کو ذبح کرنا، یعنی اپنے جانور کی قربانی کرنا، اس سے زیادہ محبوب کوئی اور عمل قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ اور یہ اتنا سریع القبول عمل ہے اور اتنا سریع القبول عبادت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا لہذا خوش دلی سے قربانی کرو، یہ نہ سوچو کہ اوہو بقرعید آ گئی اور ایک خرچہ اور بڑھ گیا، اب قربانی کا جانور بھی لانا پڑے گا۔ تو بد دلی سے قربانی نہ کرو، بلکہ قربانی کے فضائل اور قربانی کا اجر و ثواب اور قربانی کرنے والوں کو جو دونوں جہان کی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں ان کو سوچ کر خوش دلی سے کرو اور اچھا سے اچھا جانور ذبح کرو، اس میں کنجوسی نہ کرو، اس میں بخل سے کام نہ لو، بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا جانور جو ہے ذبح کرو اور دل کو چھوٹا نہ کرو، بلکہ شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے اتنا اعلیٰ قسم کا جانور ہمیں قربانی میں ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے قربانی کے بارے میں پوچھا کہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، کوئی ان کو گن نہیں سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ لہذا قربانی پہ جو نیکیاں ملتی ہیں ان نیکیوں کو بھی کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ بے شمار نیکیاں اللہ تعالیٰ قربانی پر عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہو، یعنی جس کے اوپر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، سستی کی وجہ سے یا اس عبادت کی اہمیت دل میں نہ ہونے کی وجہ سے یا کنجوسی اور مال کی محبت کی وجہ سے، جو بھی وجہ ہو، اگر کوئی ایسا شخص جس پہ قربانی واجب ہے
اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا ہے. فرمایا فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، ہرگز وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے. اس کو کوئی حق نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ عید کی نماز میں شریک ہونے کا. اسے کوئی حق نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کا. یہ چند فضائل تھے قربانی کے. اور اب ہم قربانی کے چند مسائل کو سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور کن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے. قربانی کے وجوب کے لیے 5 شرطیں ہیں. جس شخص میں 5 شرطیں پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. اور اگر ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو اس پہ قربانی واجب نہیں. سب سے پہلی شرط تو ہے اسلام، مسلمان ہونا. چنانچہ کافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. دوسری شرط ہے بالغ ہونا، چنانچہ نابالغ بچے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. اور تیسری شرط ہے عقل، عاقل ہونا، چنانچہ مجنون پر، پاگل پر، جو ذہنی معذور ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے. اور چوتھی شرط ہے مقیم ہونا، چنانچہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. عید کے ایام میں اگر کوئی سفر میں ہے تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. اور 5ویں شرط ہے صاحب استطاعت ہونا، یعنی مالک نصاب ہونا. پہلی جو 4 شرطیں ہیں یہ تو بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے کہ مسلمان ہو، کافر نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ بچہ نہ ہو، اور عاقل ہو، مجنون پاگل نہ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو. لیکن 5ویں شرط جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مالک نصاب ہونا. جو مالک نصاب ہے اس پر تو قربانی واجب ہو جائے گی اگر دیگر 4 شرطیں بھی پائی جا رہی ہیں. لیکن جو مالک نصاب نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نصاب زکوٰۃ کا ہے وہی نصاب قربانی کا ہے، یعنی جن جن لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہے ان لوگوں پہ قربانی بھی واجب ہے، اور جن جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے ان کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں ہے. یہ سمجھنا جو ہے غلط ہے. زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ الگ ہے، وہ تو نصاب نامی ہے. اور قربانی کا جو نصاب ہے وہ الگ ہے، وہ نصاب غیر نامی ہے. نصاب نامی میں تو صرف 4 چیزیں ہوتی ہیں: سونا، چاندی، کیش اور سامان تجارت. یہ 4 چیزیں اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے، جس کا ہم نے اندازہ بتایا تھا 1-1.5 سال پہلے کے ریٹ کے حساب سے تقریباً 1800 ریال بنتے ہیں. وہ تو آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے ریٹ. تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. یہ تو نصاب نامی ہے. اور نصاب غیر نامی کہتے ہیں جس میں ان 4 چیزوں کے علاوہ ایک 5ویں چیز بھی شامل ہو. 4 چیزیں تو یہی ہیں: سونا، چاندی، کیش اور سامان تجارت. اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زیادہ استعمال کا سامان. ضرورت سے زیادہ استعمال کا سامان. چنانچہ اب ایک آدمی ہے جس کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ کیش ہے اور کچھ سامان تجارت ہے، جو کل ملا کے ان کا جو ٹوٹل ہے وہ 1400 ریال بنتا ہے.
لیکن اس کے پاس ضرورت سے زیادہ استعمال کا بھی کچھ سامان ہے. ایسے کپڑے ہیں 15 جوڑے ہیں کہ پورے پورے سال پہننے کی نوبت نہیں آتی. گھر میں برتن ہیں استعمال کے اتنے زیادہ رکھے ہوئے ہیں پورے پورے سال ان کو نکالنے کی نوبت نہیں آتی. تو یہ جو ضرورت کے زیادہ سے زیادہ سامان ہے یہ اس کے پاس ہے تقریباً 400 ریال کا. تو اب نصاب نامی کے اعتبار سے تو کل 1400 ریال ہے، لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے. لیکن غیر نامی کے اعتبار سے یہ 1800 ریال کا مالک ہے، کیونکہ غیر ضروری استعمال کی جو چیزیں ہیں 400 ریال کے بقدر وہ بھی اس کے پاس. اور 1800 ریال جب ہو گئے تو نصاب پورا ہو گیا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر. تو اب ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں اعتبار ہوتا ہے نصاب نامی کا، اور نصاب نامی کے اعتبار سے صرف 1400 ریال کا یہ مالک ہے. البتہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اسی طرح صدقۃ الفطر بھی واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدقۃ الفطر میں اور قربانی میں اعتبار ہوتا ہے نصاب غیر نامی کا، اور نصاب غیر نامی کے اعتبار سے یہ 1800 ریال کا مالک بن چکا ہے، کیونکہ 400 ریال کے جو غیر ضروری استعمال کے سامان ہیں وہ جب آپ 1400 ریال میں ایڈ کریں گے تو ٹوٹل 1800 ریال ہو جائے گا، وہ یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر کا مالک بن جائے گا. ایک فرق تو یہ ہے زکوٰۃ میں اور اس میں. اور دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے تو سال گزرنا شرط ہے. جب تک اس مال پر پورا سال نہیں گزرے گا زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہوگا. قربانی میں ایسا نہیں ہے، 2 دن پہلے بھی اگر وہ مالک نصاب بنا ہے اور 2 دن بعد قربانی کا دن آ گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. اور اسی طرح قربانی کے اندر افضل تو یہ ہے کہ قربانی کی جائے دن میں. فقہائے کرام نے رات میں قربانی کو مکروہ لکھا ہے، لیکن اس کراہت کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں ٹھیک سے نظر نہیں آئے گا کہ اس کی ساری رگیں جو ضروری ہے ذبح کے لیے وہ کٹ گئی یا نہیں. لہذا آج اگر چونکہ زمانہ بدل گیا ہے اور لائٹنگ کا دور ہے، آج اگر رات میں ایسی معقول روشنی ہو کہ جس میں ذبح کرنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو تو رات میں بھی ذبح کرنے کی اور قربانی کرنے کی گنجائش ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی درست ہے. تو معقول اللحم جانور تو بہت سارے ہیں، وہ تمام جانور جن کا گوشت دین اسلام میں حلال ہے، وہ تو سینکڑوں جانور ہیں. ہر جانور کی تو قربانی نہیں ہو سکتی. صرف 6 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے. نمبر 1 اونٹ، گائے، بھینس، بکرا، دمبا اور بھیڑ، یہ 6 جانور ہیں. ان میں اونٹ، گائے، بھینس یہ تو بڑے جانور کہلاتے ہیں، ان میں تو 7 حصے ہوتے ہیں، 7 حصے تک ان میں ہو سکتے ہیں. اور بکرا، دمبا اور بھیڑ یہ چھوٹے جانور کہلاتے ہیں، ان میں ایک جانور میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے. اونٹ کے اندر یہ شرط ہے کہ وہ 5 سال کا ہو. گائے اور بھینس میں شرط ہے کہ کم از کم 2 سال کے ہو. اور بکرا، دمبا اور بھیڑ ان میں شرط ہے کہ کم از کم 1 سال کے ہو. البتہ دمبا اور بھیڑ اگر 6 مہینے سے اوپر کے ہیں لیکن اتنے فربا، صحت مند اور موٹے ہیں
کہ دیکھنے میں 1 سال کے لگتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے ان کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ وہ جانور جو ہیں عیب دار نہ ہو۔ کوشش یہ کریں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا جانور خریدیں، کوئی قیمت میں کمپرومائز نہ کریں۔ جتنا آپ اعلیٰ سے اعلیٰ جانور کی قربانی کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ سے خوش ہوں گے۔ یہ کنجوسی کرنے کا اور پیسے بچانے کا موقع نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کو کھولیں، دل کو بڑا کریں اور اچھا سے اچھا جانور ذبح کریں، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ریاکاری اور دکھلاوے کی لعنت کے اندر مبتلا ہو جائے۔ آج خبریں آتی ہیں کہ 10-10 لاکھ کے جانور، 15-15 لاکھ کے جانور اور 20-20 لاکھ کے جانور انسان خریدتا ہے اور پھر اس کی نمائش کرتا ہے، فوٹو کھنچواتا ہے، ویڈیو بنواتا ہے، ساری دنیا کو دکھاتا ہے میں نے 20 لاکھ کا جانور خریدا ہے۔ تو جب دوسروں کو اس نے دکھا دیا تو اللہ کے لیے کیا بچا؟ عمل کی ساری قیمت تو اخلاص سے ہوتی ہے۔ جو بھی کرو صرف اللہ کے لیے کرو، مخلوق کو دکھانے کے لیے نہ کرو۔ اور بعض جگہ تو تنافس ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک نے اگر 5 لاکھ کا بکرا خرید لیا تو اب اگر ہم 5 لاکھ سے کم کا خریدیں گے تو ہماری ناک نیچی ہو جائے گی۔ اب وہ اس کو نیچا کرنے کے لیے 8 لاکھ کا بکرا خرید رہا ہے۔ تو جب تم دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے خرید رہے ہو تو اللہ کے لیے تم نے کیا کیا؟ لہٰذا اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ ہمارے اخلاص پہ کوئی آنچ نہ آ جائے، کہیں دکھلاوا نہ ہو جائے، کہیں دوسروں پر اپنی برتری کا اظہار نہ ہو جائے کہ ہمارا جانور اتنا اعلیٰ اور اتنا عمدہ اور اتنا مہنگا ہے۔ یہ چیز اگر آ گئی خدا نہ خواستہ تو نہ صرف یہ کہ کوئی اجر ملے گا بلکہ یہ وبال جان بن جائے گا قیامت کے دن، کیونکہ ریاکاری جو ہے یہ شرک اصغر ہے۔ تو دونوں کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں اعمال کا بھی اہتمام کرنا ہے اور اعمال کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اور حفاظت کیسے ہوگی؟ کہ ہم ریاکاری سے بچیں، دکھلاوے سے بچیں، نام و نمود سے بچیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کریں۔ اور اس جانور میں اس کا اہتمام کیا جائے کہ عیب دار نہیں۔ اب کوئی جانور اگر عیب دار ہے، مثلا دونوں سینگ جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں، یا اندھا ہے یا کانا ہے، وہ جانور سن نہیں پاتا، یا ایسی کوئی بیماری ہے جو بالکل دیکھنے میں ہر ایک کو نظر آتی ہے، ظاہری ہے، یا لنگڑا ہے اور اتنا لنگڑا ہے کہ خود سے چل کر قربانی کی جگہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا، تو یہ ایسے عیوب ہیں کہ جن کے ساتھ قربانی نہیں ہوتی۔ لہذا ہم سب کوشش کریں کہ بے عیب اعلیٰ قسم کا جانور خریدیں، اور اگر کسی کے جانور میں کوئی عیب ہو تو اس کی تفصیل کسی عالم کو بتا کر پوچھ لیں اور اچھی طرح اطمینان کر لیں، اس کے بعد جو ہے قربانی کریں۔ اور قربانی کرنے کا اچھا یہ جو 5 شرطیں ہیں قربانی کے وجوب کے لیے، یہ 5 شرطیں قربانی کے ایام میں کسی وقت بھی اگر پائی گئی تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص سے ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں، بس ایک شرط نہیں پائی جا رہی، وہ مسافر ہے، لیکن وہ عید کا دن گزارنے کے بعد رات میں اپنے وطن واپس آ گیا اور مقیم ہو گیا، تو ابھی تو قربانی کے کئی دن باقی ہیں، لہذا اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ اسی طرح قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ کئی دن پہلے سے جانور کو، قربانی کے جانور کو خوب کھلایا جائے، پلایا جائے۔ بعض علماء کرام کا عمل یہ تھا
کہ بکری قربانی کے بکروں کو دودھ و جلیبی کھلاتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ غذا ان کو دیتے تھے۔ تو اس طرح خوب کھلایا جائے پلایا جائے تاکہ وہ خوب فربا ہو جائے، اور پھر جب ذبح کرنے کا وقت آئے تو اس میں کئی باتوں کا خیال کیا جائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے، اپنی آنکھوں کے سامنے جب وہ ذبح ہوتے ہوئے دیکھے گا تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ اور اسی طرح چھری کو اچھی طرح تیز کرنے تاکہ جلد سے جلد اس کی رگیں کٹ جائے، وہ ذبح ہو جائے، ورنہ اس کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ اور اسی طرح جس وقت ذبح کریں تو جانور کا چہرہ اور ذبح کرنے والے کا چہرہ دونوں قبلے کی طرف ہونا چاہیے، جانور کا منہ بھی قبلے کی طرف اور جو ذبح کرنے والا شخص ہے اس کا منہ بھی قبلے کی طرف۔ اور افضل یہ ہے کہ اگر جس کی قربانی ہو رہی ہے اگر وہ اچھے طریقے سے ذبح کرنا جانتا ہے تو افضل یہ ہے کہ اپنی قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، اور اس میں مرد کی تخصیص نہیں ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ عورت اگر جانتی ہے اور وہ اچھی طرح ذبح کر سکتی ہے تو اپنی قربانی کا جانور افضل یہ ہے کہ بندہ خود ذبح کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، اور پھر ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس جانور کو ذبح کر دیں، اور ذبح کرنے کے بعد پھر کہیں اللہم تقبلہ کما تقبلتہ من حبیبک محمد ومن خلیلک ابراہیم۔ اگر یہ دعائیں پڑھنا بھول گیا، یہاں تک کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھی بھول گیا تو کوئی حرج نہیں، جانور جو ہے وہ ذبح ہو جائے گا تو قربانی جو ہے صحیح ہو جائے گی۔ یہ چند باتیں ہیں جو مسائل کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی تھی۔ ایک مسئلہ اور ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی قربانی واجب تھی اور قربانی کے ایام گزر گئے، وہ قربانی نہیں کر سکا کسی بھی وجہ سے، تو سب سے پہلا کام تو یہ کہ توبہ کرے، استغفار کرے، اس سے یہ گناہ ہوا، ایک انتہائی عظیم الشان عبادت کی ادائیگی میں اس نے کوتاہی کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب کوئی بکرا بھیڑ یا دمبا ذبح کر کے اس کو صدقہ کرے یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ اب جو ہے بڑے جانور کا ایک حصہ اگر وہ کرے گا تو اس سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ قربانی کے ایام گزرنے کے بعد اب اس کو چھوٹا جانور یا تو ذبح کر کے صدقہ کر دے یا پھر اس کی قیمت صدقہ کر دے، اور اگر وہ ذبح کرتا ہے تو اس کے گوشت کو اب یہ خود نہیں کھا سکتا بلکہ پورا گوشت اب اس کو ذبح کرنا ہے۔ قربانی کا جانور کا جو گوشت ہوتا ہے تو اس کو اختیاری دی، چاہے سارا گوشت فقراء کو دے دے، چاہے سارا گوشت رشتہ داروں کو دے دے، چاہے سارا گوشت خود کھا لے، اختیار ہے۔ لیکن افضل طریقہ علماء کرام نے یہ بیان کیا کہ 3 حصے کر لیے جائے، ایک حصہ 1/3 1/3 خود اپنے استعمال میں لائے، 1/3 اپنے رشتہ داروں کو اور دوستوں کو بھجوائے، اور 1/3 1/3 غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اور خاص طور پہ تقسیم کرنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے، جو قربانی کے گوشت سے قربانی کے دنوں میں محروم ہیں، تو اس کا زیادہ خیال رکھیں کہ ان کے پاس گوشت ضرور بھجوائیں تاکہ وہ بھی ان ایام میں اللہ کی اس دعوت سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مقبول قربانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مبارک ایام کی زیادہ سے زیادہ قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس موقع پر نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کی نیت اور عزم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.